وزیر خارجہ نے عمران خان کو پھنسا دیا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں. سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا, وہ معصوم ہے. ریلیف ملا ہے آج عمران خان صاحب کو, بہت بڑا ریلیف ہے میری نظر میں. کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ اس کے بعد سائفر کیس میں سے کافی حد تک ہوا جو ہے وہ نکل چکی ہے. کیلنڈر کے اوپر جو ہے وہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ, منصور عثمان اور منصور علی خان, تین منصور ہو گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے ایک معذرت, کل صرف ایک ویلاگ جو ہے وہ ہم کر سکے پچھلے 24 گھنٹے میں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جانتے ہیں میں نے اسلام آباد کی طرف سفر کیا ہوا تھا. کل کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا انٹرویو کرنا تھا, جس کی وجہ سے اسلام آباد جانا پڑا. لیکن اب واپس لاہور میں اپنے ہوم گراؤنڈ کے اوپر آ گئے ہیں, تو انشاءاللہ اب کوشش ہوگی کہ ریگولر ہی رہیں. ڈیولپمنٹس بہت ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے کے اندر, اور ان سب ڈیولپمنٹس کو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا. 1 ملین سبسکرائبرز کا میگا ٹارگٹ ہمارے سامنے کھڑا ہے, انشاءاللہ جلد اس کو اچیو کرنا ہے آپ کی مدد سے. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. جلدی بہت سی خبریں جو ہیں وہ کور کرنی ہے. ایک تو جناب الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی درخواستوں کے اوپر نامینیشن پیپرز جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی ہے. اچھا, ایک میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا تھا جی نون لیگ نے کہا ہے, تو اس وجہ سے اصل بات یہ ہے کہ صرف نون لیگ نے نہیں کہا, نون لیگ نے بھی کہا ہے, لیکن نون لیگ کے علاوہ MQM, JUFA اور باپ پارٹی, بلوچستان عوامی پارٹی, ان کی جانب سے بھی جو ہے یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اس کو ذرا ایکسٹینڈ کر دیا جائے. اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جی یہ جو نامینیشن پیپرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ بہت سے اور ڈاکومنٹس بھی اٹیچ ہونے ہوتے ہیں, مختلف محکموں سے آپ کو لینے ہوتے ہیں, بینک سے لینے ہوتے ہیں, بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں اٹیچ کرنی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے تھوڑا سا اس میں جو ہے ایکسٹینشن دے دی جائے, اور یہ ہو بھی جاتا ہے, یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے, اسی لیے جو ہے وہ یہ ایکسٹینشن بھی دے دی گئی ہے. اور البتہ فی الحال کیلنڈر کے اوپر جو ہے وہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں. اور کل وزیر اعظم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہو رہے ہیں. تو لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملے گا, آج 12 بجے تک, رات 12 بجے تک جو ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ PTI کے حق میں آتا ہے یا نہیں آتا. اس کے علاوہ بلے کے بعد جو ہے وہ لالٹین, اب آپ پوچھ رہے ہوں گے کہ لالٹین جو ہے وہ کس کا نشان ہے. KP کے لوگ تو بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے. لالٹین بیسیکلی ANP کا انتخابی نشان ہے, اور اس کو بھی خطرہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہے وہ ٹائم کے اوپر نہیں کروائے ہوئے تھے, بلکہ جب وہ ڈیو تھے تو اس کے اندر بھی بار بار وہ ایکسٹینشنز لیتے رہے. اور یہ معاملہ بھی جو ہے وہ ECP کے سامنے آیا ہوا ہے. وہاں پہ ANP کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں وہ بڑی ہی نچلی سطح تک جا کے ہوتے ہیں, تو اس لیے ہمیں مزید ٹائم دیا جائے. اس وقت کیونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس وقت ہم یہ انٹرا پارٹی الیکشنز نہیں کروا سکتے. لیکن ECP جو ہے وہ جب یہ سماعت چل رہی تھی تو لگ نہیں رہا کہ ان کا یہ موڈ ہے کہ ANP کو جو ہے وہ لالٹین کا نشان الاٹ کیا جائے یا ان کو الاؤ کر دیا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ ECP اس سلسلے میں کیا فیصلہ کرتا ہے. اور یہ کہا بھی گیا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس مرتبہ آپ لالٹین کے نشان کے اوپر جو ہے الیکشن نہ لڑ سکیں. اچھا جی, اب آ جائیں جو ریلیف ملا ہے آج عمران خان صاحب کو, بہت بڑا ریلیف ہے میری نظر میں, اور وہ ہے سائفر کیس کے اندر. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت جو ہے وہ آج سماعت کے لیے مقرر تھی. قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ تینوں اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. تو PTI کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ سائفر کے خفیہ کوڈز کبھی وزیر اعظم کے پاس تھے ہی نہیں, جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ وزارت خارجہ سائفر کا حکومت کو بتاتی ہے تاکہ خارجہ پالیسی میں مدد مل سکے. جبکہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا مقصد ہی یہی ہے کہ حساس معلومات باہر کسی کو نہ جا سکے. سفارتی معلومات بھی حساس ہوتی ہیں لیکن ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. سلمان صفدر جو وکیل ہیں PTI کے, انہوں نے کہا کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید نے سائفر حساس ترین دستاویزات کے طور پہ بھیجا تھا, جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس بات پر تو آپ متفق ہیں کہ حساس معلومات شیئر نہیں ہو سکتی. وکیل نے کہا کہ جی دیکھنا یہی ہے کہ حساس معلومات شیئر ہوئی بھی ہیں یا نہیں. سابق وزیر اعظم کے خلاف سزائے موت یا عمر قید کی دفعات عائد ہی نہیں ہوتی. قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ سائفر کسی سے شیئر نہیں کیا لیکن اسے آن ایئر تو کیا ہی گیا ہے. سلمان صفدر نے عدالت کو کہا کہ وزارت خارجہ سے سائفر اعظم خان کو بطور پرنسپل سیکرٹری موصول ہوا. جس میٹنگ میں سائفر سازش منصوبہ بندی کا الزام ہے وہ 28 مارچ 2022 کو ہوئی. چالان کے مطابق جس جلسے میں سائفر لہرانے کا الزام ہے وہ 27 مارچ 2000 ایک دن پہلے یعنی وہ ہوا تھا اسلام آباد میں جب انہوں نے جلسہ کیا تھا. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے, وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے. سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا.
وکیل نے کہا کہ جی شاہ محمود قریشی نے تقریر میں کہا کہ وزیر اعظم کو سازش کا بتا دیا ہے، حلف کا پابند ہوں۔ اس بیان کے بعد شاہ محمود قریشی 125 دن سے جیل میں ہیں۔ سلمان صفدر نے پریڈ گراؤنڈ میں 27 مارچ 2022 کے جلسے میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی تقریر بھی پڑھ کے سنائی۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر خارجہ خود سمجھتا تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بتا نہیں سکتا اور عمران خان کو پھنسا دیا۔ وزیر خارجہ نے عمران خان کو پھنسا دیا کہ آپ جانیں اور وہ جانیں۔ شاہ محمود قریشی خود بچ گئے اور عمران خان کو کہا کہ سائفر پڑھ دو۔ سلمان صفدر نے کہا کہ عمران خان نے بھی پبلک سے کچھ شیئر نہیں کیا۔ اگر سائفر پبلک ہو چکا ہے تو پھر سائفر ٹرائل ان کیمرہ کیوں چاہیے پروسیکیوشن کو؟ جس پہ جسٹس اطہر ملا نے پوچھا کہ کس بنیاد پر پروسیکیوشن سمجھتی ہے کہ ملزمان کو زیر حراست رکھنا ضروری ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا، اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ تعلقات خراب کرنے کا تو ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگہ سائی نہیں ہوتی؟ کیا وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ انتخابات 8 فروری کو ہیں۔ یہ جو جیل میں ہے وہ ایک بڑی جماعت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کیا حکومت 1970 اور 1977 والے حالات چاہتی ہے؟ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ سابق وزیر اعظم کے جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ اس وقت عمران خان نہیں، عوام کے حقوق کا معاملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہے۔ اب یہ جو ان کا جملہ تھا نا کہ وہ معصوم ہے، اس کو پی ٹی آئی بھی کافی پروپیگیٹ کر رہی ہے کہ پہلے کورٹ نے کہا کہ وہ مطلب ایک اور کیس میں کہ جی وہ صادق اور امین ہے، اب سپریم کورٹ نے انہیں معصوم بھی کہہ دیا ہے۔ تو پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ سائفر سے انڈیا سمیت دنیا میں جھگڑسائی ہوئی، عدالت آرٹیکل 184(3) کے تحت فوجداری مقدمے کو نہیں دیکھ سکتی۔ اس پہ منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ ضابطۂ فوجداری کی بنیاد پر بنیادی حقوق نہ دیکھ سکے۔ خاور شاہ جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ عدالت کا اختیار ہے کہ بنیادی حقوق دیکھے، جس پہ منصور علی شاہ نے کہا کہ اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا ہے۔ عدالت سائفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی، لیکن بات قانون کی ہے۔ سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کریں۔ ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہے۔ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ مقدمہ ان کیمرہ چلے گا، لیکن گواہان کے بیان پڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا۔ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا اس پر کیا کچھ واویلا نہیں ہوا ہوگا؟ جس پر پروسیکیوٹر رضوان عباسی کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات متاثر ہونے سے دشمن کو فائدہ ہوگا۔ سپریم کورٹ نے فریقین کے وکلا کے دلائل سننے کے بعد عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی درخواست منظور کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت معاملہ عمران خان کا نہیں بلکہ عوامی حقوق کا ہے۔ عدالت نے 10-10 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی۔ سو یہ عمران خان صاحب کے لیے آج ایک بہت بڑا ریلیف تھا جو ان کو ملا ہے سپریم کورٹ سے، لیکن اس کے 3-4 مختلف اینگلز ہیں۔ پہلی بات تو یہ، کیا عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے اس کے بعد؟ نہیں، عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 2 مزید نیب کے ریفرنسز کے اندر آلریڈی گرفتار ہو چکے ہیں، ان کی گرفتاری ڈالی جا چکی ہے، تو اس لیے ان کی رہائی ابھی بھی ممکن نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک، جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، کیونکہ جو ماضی کے اندر ایک ٹرینڈ ہم دیکھتے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا ایک رہنما اگر اسے کوئی ریلیف ملتا ہے کسی ایک کیس کے اندر تو جیسی وہ باہر آتا ہے تو اسے کسی دوسرے کیس کے اندر جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک کسی اور کیس کے اندر گرفتار نہیں ہیں۔ آگے چل کے وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوتا ہے، تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو شاہ صاحب جو ہیں وہ ریلیز کیے جا سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جس قسم کے ریمارکس ابھی تک یہ اس چھوٹی سی سماعت کے اندر سنے گئے ہیں اور ججز کی جانب سے جو ریمارکس دیے گئے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ سائفر کیس میں سے کافی حد تک ہوا جو ہے وہ نکل چکی ہے، کیونکہ جو پوائنٹس ریز کیے جا رہے ہیں کہ سائفر، یہ کم از کم جو کیس بنا ہوا ہے کہ جی سائفر جو ہے وہ لیک کر دیا گیا ہے، یا سائفر جو ہے اسے ڈیکوڈ کر دیا گیا ہے اور پبلک کر دیا گیا، ان چیزوں کے اوپر جو ریمارکس بینچ کی جانب سے آئے ہیں، یہ اٹ سیلف میری نظر میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے۔ اور اگر آگے چل کے یہ معاملہ اگر چلا بھی تو ڈیفینیٹلی یہ جو مائنڈ ہے، جو ججز کے اندر ذہنوں میں جو چیز ہے وہ ضرور آگے چلے گی۔ ایون دو یہ کہا گیا ہے کہ سائفر کا جو مین ٹرائل ہے جو آلریڈی نیچے ٹرائل کورٹ کے اندر چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے ریمارکس وہاں پہ جو ہے وہ میٹر نہیں کریں گے، کہا یہی جاتا ہے۔ لیکن جتنی جلدی یہ ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کو اور جس بنیاد کے اوپر ملا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سائفر کا کیس جو ہے عمران خان صاحب کے لیے اتنا بڑا پرابلم نہیں ثابت ہوگا آگے چل کے۔ لیٹس سی، یہ پاکستان ہے بھائی، یہاں پہ پرابلم بیٹھے بٹھائے ایک دم آ جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ
پاکستان تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر درخواست پہ جو ہے وہ بھی قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ سماعت کی. وہی بینچ تھا جس نے یہ بھی سماعت کی. تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے عدالت کو کہا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہیں دیے جا رہے. پی ٹی آئی نے درخواست جمع کرائی ہے. عمیر نیازی عدالت میں موجود ہیں. ان کے والد کے کاغذات نامزدگی پھاڑے گئے. اب تک بلے کا نشان الاٹ کرنے پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں سنایا. یہ صبح کی چونکہ جو ڈیولپمنٹس ہیں تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ اگر آپ کا امیدوار اشتہاری ہو تو کیسے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکتا ہے؟ آپ کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کو درخواست دی ہے؟ اس پہ نیاز اللہ نیازی نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن کو بھی آگاہ کر دیا ہے. ہماری درخواست سے سماعت کے لیے مقرر کی جائے. ملک میں جنگل کا قانون ہے. جو کچھ ہو رہا ہے کیسے عدالت کو بتاؤں؟ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بظاہر لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا الزام درست ہے. عثمان ڈار کے گھر جو ہوا وہ اخبارات میں شائع ہوا ہے. پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہو چکا ہے. اب بھی ایم پی او کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی امیدواروں کو کاغذات نہیں دیے جا رہے, نہ جمع کرانے دیے جا رہے ہیں. جس پہ قائم مقام چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن ایم پی او کے آرڈر کیوں نہیں رکوا رہا؟ ابھی حکم نامہ لکھ کر بھجواتے ہیں. الیکشن کمیشن تمام شکایات کا جائزہ لے کر معاملہ حل کرے. جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرے. جبکہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو شکایات ہیں تو الیکشن کمیشن کام نہیں کر رہا. ایک سیاسی جماعت کو کیوں الگ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہی لیول پلینگ فیلڈ ہے. الیکشن کمیشن تمام شکایات سن کر ازالہ کرے. سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے حکام کو پی ٹی آئی کے وکلاء سے 3 بجے ملاقات کرنے کا حکم دیتے ہوئے ہدایت کی کہ اٹارنی جنرل پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن سے ملاقات میں معاونت کریں. اس پہ الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل نے تعاون کی یقین دہانی کروائی. جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب اس تمام معاملے کا حل کیا ہے؟ اس پہ منصور عثمان نے کہا کہ جی حل یہی ہے. جسٹس منصور علی شاہ, منصور عثمان اور منصور علی خان, تین منصور ہو گئے, کہ حل یہی ہے کہ الیکشن کمیشن تمام آئی جی سے رپورٹ طلب کرے اور یقینی بنائے کہ کسی امیدوار کو مسئلہ پیش نہ آئے. قائم مقام چیف جسٹس نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن تمام آئی جیز کو کہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو تنگ نہ کیا جائے. اور سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست جو ہے وہ نپٹا دی. بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس حکم کے مطابق چیف الیکشن کمیشن سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا وفد گیا, جس میں شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے, دیگر وکلاء بھی موجود تھے, اور انہوں نے جا کے جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی. چیف الیکشن کمشنر نے اطلاعات کے مطابق ان کو اپنا جو ہے وہ ایک واٹس ایپ نمبر دیا کہ جی آپ کی جو شکایات ہوں وہ آپ اس واٹس ایپ کے اوپر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. شکایت سیل جو ہیں وہ ایکٹیویٹ کیے گئے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں اگر آپ کو الیکشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہوگی. تو یہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن دوسری جانب فواد چودھری صاحب کے بھائی فراز چودھری, ان کو بھی آج پولیس نے گرفتار کر لیا. فواد چودھری کے بھائی فیصل چودھری نے فراز چودھری کی گرفتاری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ فراز چودھری سابق وزیر فواد چودھری کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے گئے تھے اور ریٹرننگ افسر کے دفتر کے باہر سے انہیں جو ہے وہ اٹھا لیا گیا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں اپنے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ سائن کر دیے ہیں. ان کے عمران خان کے وکیل رائے محمد علی اڈیالہ جیل لے کر گئے تھے کل, اور اس کے بعد وہ مل نہیں رہے تھے, غائب ہو گئے تھے. 7 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ان کے مطابق کہ جی ہم سے پیپرز لے لیے گئے تھے اور 7 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ ہمارے حوالے کیے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب میاں والی, لاہور اور اسلام آباد سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے, کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی اس وقت جو ہے وہ سزا ہوئی ہوئی ہوں گے اور وہ نااہل ہیں اس کیس کے اندر. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو نہیں لڑ سکتے. آئی ایم پریٹی شیور کہ ان کے جب یہ کاغذات جمع کروائیں گے تو تب یہ کاغذات جو ہے وہ چیلنج کر دیے جائیں گے. دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جناب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے حوالے سے عدالت سے رجوع کر لیا ہے. ہائی کورٹ ملتان بینچ میں دائر کی جانے والی درخواست میں الیکشن کمیشن, حکومت پنجاب, آئی جی, آر او, سی پی او, ڈی سی ملتان, ان سب کو فریق بنایا گیا ہے. اور اس میں شاہ محمود قریشی, زین قریشی, مہربانو قریشی کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا کہ جی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے. حلقہ این اے 148 ملتان اور این اے 150 کے الیکشن پروسیس میں تحفظ فراہم کیا جائے. کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کے لیے کسی قسم کی رکاوٹیں جو ہیں وہ پیدا نہ کی جائیں. اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ خالد خورشید کو وزارت اعلیٰ اور اسمبلی رکنیت سے نااہلی کے بعد پی ٹی آئی کی صوبائی صدارت کے عہدے کے لیے بھی تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے. ان کو جب پہلے نااہل کیا گیا تھا تو پی ٹی آئی گلگت بلتستان کی جو صدارت تھی
وہ ان کے پاس موجود رہی تھی, ان کو ہٹایا نہیں گیا تھا, لیکن اب ان کو وہ عہدہ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر جی بی راجہ شہباز نے جو ہے وہ پارٹی صدارت کے نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت کے بعد انہیں اس کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا ہے. تو خالد خورشید جعلی ڈگری کیس میں بیسکلی ان کو جو ہے وہ یہ سزا ہوئی تھی. اچھا, اس کے علاوہ ملکو یہ جو سنگر ہیں, ان کا ایک گانا بڑا ہٹ ہوا, نقدہ کوکا, اور اس کے اندر ایک وہ اسٹینزا تھا قیدی نمبر 804. تو یہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے اوپر ویلاگ بھی کیا تھا, اور یہ خبر آئی تھی کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا. فیک نیوز تھی وہ کہ جی ان کو گرفتار کر لیا گیا, جبکہ ایکچولی وہ پولیس جو ہے ان کو صرف سیکیورٹی دیتے ہوئے ایک کانسرٹ سے جو ہے وہ لے کے جا رہی تھی. بعد میں ملکو نے خود بھی اپنی ویڈیوز میں یہ بیان جاری کیا کہ جی مجھے کوئی گرفتار نہیں کیا گیا, یہ جو فیک نیوز ہے. لیکن وہ جنہوں نے اپنے ذہنوں میں ان کو گرفتار کرا لیا تھا وہ ان کو جو ہے وہ رہا کرنے سے انکاری تھے. انہوں نے کہا نہیں بھاجی جو سے کہتا تھی گرفتار ہو گئے تو ہو گئے, بس ہوں اسی پیچھے نہیں, کہاں چٹا جنہوں کہتے ہیں نا, تو وہ کہاں چٹے والی صورتحال تھی. تو اس کے اوپر ایک بڑی انٹرسٹنگ, یہ شاکر محمود اوان صاحب ہیں, ایک صحافی ہیں, انہوں نے بیسکلی خبر انہوں نے دی تھی کہ جی انہیں گرفتار کر لیا گیا, اور پھر پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ شہباز گل اور وہ سارے جو ہے اسی کے اوپر آگے چلتے رہے کہ نہیں جی وہ گرفتار ہو گئے گرفتار ہو گئے, جبکہ نہیں ہوئے تھے. تو شاکر اوان صاحب نے اس کے بعد اگلے دن دوبارہ ایک ٹویٹ کی تھی, اور انہوں نے لکھا جی الحمدللہ جو ہم نے ملکو کی گرفتاری کی خبر شیئر, اس پر جگ سائی سے بچنے کے لیے پولیس نے ملکو کو رہا کیا. ان کے مطابق ان کی ٹویٹ کی وجہ سے انہوں نے جب خبر بریک کی تو پولیس نے کہا اچھا تو انہوں نے رہا کرتا سی, یہ ان کے مطابق. اس کے بعد ان سے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کروایا گیا کہ مجھے گرفتار نہیں بلکہ ہجوم سے بچا کر لے جایا جا رہا تھا, لیکن ویڈیوز دیکھنے والے جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. تو بیسکلی میرے خیال میں انہوں نے بھی صرف ویڈیو ہی دیکھی اور اسی اندازہ لگایا تھا کہ نہیں جی بھاجی گرفتار ہو گئے تسی. بہرحال خبر یہ ہے کہ ملکو کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اب وہ دوبارہ قیدی نمبر 804 والا گانا نہیں گائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ جھوٹ ہے تو ملکو کو کسی کانسرٹ پہ مدعو کر کے یہ دیکھ لیں. سو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ جی ملکو جو ہے وہ قیدی نمبر 804 والا گانا خبردار جے گایا. اچھا, میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ قیدی نمبر 804 کا ایکچولی کوئی گانا ہے ہی نہیں. قیدی نمبر 804 کا صرف ایک سٹینزا ہے, اصل گانا جو ہے نقدہ کوکا ہے, جا کے یوٹیوب پہ سرچ کر لیجیے, سامنے پڑا ہوا ہے. تو ان صاحب کو بھی شاید نہیں پتا تھا کہ ایکچولی کوئی گانا ہے ہی نہیں, گانا کچھ اور ہے. تو یہ انہوں نے ساتھ چیلنج بھی کیا کہ جی آپ ان کو کسی کانسرٹ میں بلا کے دیکھ لیں وہ گانا ہی نہیں گائیں گے. تو ان کی اطلاع کے لیے اور باقیوں کی اطلاع کے لیے وہ ملکو نے اب قیدی نمبر 804 کا ایک پورا گانا گا دیا ہے. اب اس نے پورا ہی ایک گانا گا دیا ہے, اور وہ یوٹیوب کے اوپر انہی کے اپنے پیج کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے. تو جن کو یہ لگ رہا تھا کہ جناب ہن جڑا ہے نا انہیں گانا بھی نہیں گانا, تو انہیں ہن پورا ہی گانا گاتا ہے. اور وہ بلکہ اس کے میں تھوڑے سے وہ جو اس کی لائنز ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ جو نیا گانا اب اس نے ریلیز کیا ہے اور اس کا نام اس نے رکھا ہے نقدہ کوکا 2. تو اس میں اس نے لکھا ہے جے لڈیالا قیدی 804 ہوئے, قوم دعا منگدی تینوں کدی بھی نہ ہار ہوئے, جیوے میرا خان ساڈے دل دا جانی ہے, رہندے پردیس پر دل پاکستانی ہے, جیوے میرا خان سونا کنا سونا ہسدا ہے, بے شک قیدی ہے پر دل وچ وسدا ہے, تک تک تھکیاں خان نظر نہیں آندا ہے. تو یہ پورا کا پورا گانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے گایا. تو وہ یہ جو ایک مارکیٹ میں ایک یہ کنسپریسی تھیوری پھینک دی گئی تھی نا, ہون گا کے دکھا, ہون گا کے دکھا, تو انہوں نے گا کے دکھاتا انہوں نے, ایلو جی پھڑو پھر. تو نہیں کرنا چاہیے, نہیں ہوا ہوا تھا, پہلے بھی گرفتار نہیں ہوئے تھے, لیکن جنہوں کہتے ہیں نا کہاں چٹا ہے تو کہاں چٹا ہے, وہ کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ایک صاحب ہیں اظہر مشوانی صاحب, وہ غالباً جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے. یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے جو ہے وہ کافی ایکٹیو کارکن رہ چکے ہیں, اور یہ پنجاب وغیرہ کے اندر جب بزدار کی گورنمنٹ تھی تو بزدار کو چند ورگہ دکھانے میں ان کا بڑا ہاتھ اور ساتھ تھا. یہ آپ کو بتاتے تھے کہ جی عثمان بزدار کو بہتر کوئی بھی نہیں ہے. یہ اظہر مشوانی ان کا نام ہے. انہوں نے بیسیکلی ایک ویڈیو یہ جو بلوچ خواتین آئی ہوئی تھیں احتجاج کرنے کے لیے, تو اس کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی کل جس میں حامد میر صاحب ایکچولی وہاں پہ پہنچے. وہ خواتین جو ہے ان کو بسوں میں بٹھا کے جو ہے وہ بھیجا جا رہا تھا واپس بلوچستان کی طرف. تو اس کے اندر حامد میر صاحب کے ساتھ ایک وہاں کا ایس ایچ او ہے اشفاق, اس نے حامد میر صاحب کے ساتھ کافی بدتمیزی کی. بلکہ میں آئی وانٹ ٹو کمنٹ حامد میر صاحب جو وہاں پہ گئے اور ان خواتین کے لیے وہاں پہ کھڑے ہوئے, دیٹ واز ویری کمینڈیبل. کہ اور میرا خیال میں حامد میر صاحب نے بلوچ خواتین کے حوالے سے یا بلوچ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جتنا کام کیا ہے اور بار بار اس حوالے سے ہائی لائٹ کیا ہے اس معاملے کو, اٹ از کمینڈیبل دا وے ہی ہیز ڈن دس. تو یہ کل وہاں پہ بھی گئے تو وہاں پہ ایک ایس ایچ او تھا اشفاق, اس کے ساتھ ان کی کافی تو میں ہو گئی, اور یہ ویڈیو بھی جو ہے کافی وائرل ہوئی سوشل میڈیا کے اوپر. تو یہ اظہر مشوانی نے آگے سے لکھا, ایس ایچ او آپ پارا اشفاق وڑائچ
cousin of PMLN's land mafia Akil Anjum and reporter Hassan Ayub and close aide of Rana Sanaullah. میں تو انہوں نے 3 نقطے ناطے جو ہے وہ جوڑ دیے حسن ایوب صاحب کے اور رانا ثناء اللہ کے اور عقیل انجم کے SHO اپارا کے ساتھ. تو آگے سے حسن ایوب صاحب نے جو ہے ذہن میں رکھیے کہ حسن ایوب صاحب ARY میں کام کرتے ہیں. تو حسن ایوب صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا کہ جھوٹا الزام عائد کرنا اور حقیقت میں اس کو ثابت کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اظہر مشوانی اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو تو میرا کسی بھی قسم کا رشتہ اس پولیس والے اشفاق وڈائچ سے ثابت کرو, کزن تو بہت دور کی بات ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا, اگر تو باپ کی اولاد ہے, ایک باپ کی اولاد ہے, 2 باپ کی نہیں ایک باپ کی اولاد ہے, مطلب یہ والا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو اس کے بغیر بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن بہرحال حسن ایوب صاحب نے جو ہے اظہر مشوانی صاحب کو یہ سارا کچھ کہا ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.